اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ حضرات کو شاہد اسلامک پوائنٹ کی طرف سے السلام علیکم۔ قرآن کریم میں بہت سی قوموں کے ایسے واقعات بیان ہوئے ہیں جن میں ان کے غلط اعمال اور اللہ تعالیٰ کے احکام و حدود سے تجاوز کے پاداش میں ان کو عذاب الہی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس سلسلے میں ایک مشہور اور عبرتناک واقعہ اصحاب سبت کا ہے۔ یہ واقعہ یہودیوں کی ایک بستی سے تعلق رکھتا ہے۔ ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی، چنانچہ بطور سزا انہیں بندر بنا دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چھوٹے فرزند حضرت اسحاق علیہ السلام تھے۔ انہی کو بنی اسرائیل کا مورث اعلیٰ کہا جاتا تھا۔ ان کے فرزند حضرت یعقوب علیہ السلام اسرائیل کے نام سے بھی مشہور تھے اور انہی کی اولاد اور پیروکار بنی اسرائیل کہلائے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہفتہ کو عبادت کا دن مقرر کیا۔ اس دن ان کے لیے خرید و فروخت، زراعت و تجارت و شکار و بیوپار کو حرام کرا دیا گیا تھا اور اس دن کو صرف عبادت کے لیے مخصوص کر دیا گیا۔ ان کو تلقین بھی کی گئی کہ وہ اس کی عظمت کا لحاظ اور اس کی حرمت کو قائم رکھیں، لیکن وہ اپنے اس عہد و پیمان پر زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکے اور جلد ہی خدا کے حکم کے معاملہ میں اختلاف کرنے لگے۔ جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے، سبت کی پابندی انہی لوگوں پر عائد کی گئی تھی جنہوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا تھا، اور بے شک تمہارا رب قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا جس بات پر وہ اختلاف کر رہے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ یہود کو ابتدا میں یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ جمعہ کے دن کو اللہ کے مخصوص احکام کی بجا آوری کے لیے خاص کر لیں، لیکن انہوں نے اپنے نبی سے اس معاملے میں اختلاف کیا اور اس بات پر مصر ہوئے کہ ہفتے کے دن کو مقرر کیا جائے۔ ان کے اس اختلاف کے بسبب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہفتے کا دن مقرر کیا اور ساتھ ہی انہیں اس دن کو منانے کے تعلق سے سخت احکام دیے۔ اگر وہ جمعے کو قبول کر لیتے تو انہیں اتنے سخت احکام انہیں نہ دیے جاتے۔ اس کے بعد جب نصارہ آئے تو انہوں نے سبت کے معاملے میں اختلاف کر کے اتوار کا دن اپنے لیے مخصوص کر لیا، لیکن امت محمدیہ نے اللہ کے فضل سے جمعہ کے دن کو پا لیا۔ ان کو جب جمعہ کے دن مخصوص عبادت کا حکم دیا گیا تو انہوں نے کوئی اختلاف نہیں کیا۔ اس طرح جمعہ کا دن جس سے حقیقتاً ہفتے کا آغاز ہوتا ہے، امت محمدیہ کے حصے میں آیا۔ یہود ہفتے کی وجہ سے ایک دن پیچھے رہ گئے اور نصارہ اتوار کی وجہ سے 2 دن پیچھے رہ گئے۔ اس سلسلہ میں ایک اہم حدیث اس طرح آئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو ہم سے پہلے تھے جمعہ کے دن سے محروم کر دیا۔ یہود کا دن ہفتے کا اور نصارہ کا دن اتوار مقرر ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہم کو بھیجا اور جمعہ کے دن کے لیے ہم کو ہدایت دی۔ اس طرح جمعہ، ہفتہ اور اتوار کے دن مقرر ہوئے۔ اس ترتیب کے لحاظ سے وہ یہود و نصارہ قیامت کے دن ہمارے پیچھے رہیں گے۔ دنیا میں ہم سب سے پیچھے ہیں، مگر قیامت کے دن سب سے پہلے ہمارا فیصلہ ہوگا۔ ہفتے کے بارے میں حد سے نہ گزرنا، اور ہم نے ان سے مضبوط عہد لیا، لیکن یہود زیادہ دیر تک اپنے رب سے کیے ہوئے عہد و پیمان پر قائم نہیں رہ سکے اور انہوں نے اپنے ہیلے بہانے کر کے اپنے کو بہت سے شرعی پابندیوں سے آزاد کر لیا تھا، اور انہوں نے سبت کے معاملے میں کھلے عام احکام الہی کی خلاف ورزی کی۔ نتیجتاً انہیں سخت ترین اور ذلت آمیز عذاب کا سامنا کرنا پڑا۔
اس عبرت انگیز واقعے کے بارے میں کچھ اہم اور بنیادی باتیں قرآن کی ان آیات میں بیان ہوئی ہیں۔ اے نبی، ان سے اس بستی کے بارے میں پوچھو جو سمندر کے کنارے آباد تھی، جہاں سبت کے معاملے میں لوگ حد سے باہر جاتے تھے۔ سبت کے دن ان کی مچھلیاں پانی پر تیرتی ہوئی ان کے سامنے آ جاتی اور جب سبت کا دن نہ ہوتا تو نہ آتی۔ اس طرح ہم ان کی نافرمانی کی وجہ سے انہیں آزمائش میں ڈالتے تھے، اور جب ان میں سے ایک گروہ نے نصیحت کرنے والوں سے کہا، تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ یا تو ہلاک کرنے والا ہے یا تو سخت عذاب دینے والا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، اس لیے کہ تمہارے رب کے حضور معذرت کر سکیں، اس لیے کہ یہ لوگ باز آ جائیں۔ پھر جب وہ اس نصیحت کو بالکل بلا بیٹھے جو انہیں کی گئی تھی، تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے، مگر غلطکار لوگوں کو ان کی نافرمانی کی وجہ سے سخت عذاب میں پکڑ لیا۔ پھر جب وہ اس کام کو جس سے انہیں منع کیا گیا تھا پوری ڈٹائی کے ساتھ کرنے لگے، تو ہم نے کہا، ذلیل بندر بن جاؤ۔ تو رات میں اس واقعے کا ذکر اس طرح آیا ہے، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، تو بنی اسرائیل سے یہ بھی کہہ دینا کہ تم میرے سبتوں کو ضرور ماننا، اس لیے کہ یہ میرے اور تمہارے درمیان پشت در پشت ایک نشان رہے گا، تاکہ تم جانو کہ میں خداوند تمہارا پاک کرنے والا ہوں۔ پس تم سبت کو ماننا، اس لیے کہ وہ تمہارے لیے مقدس ہے۔ جو کوئی اس کی بے حرمتی کرے وہ ضرور مار ڈالا جائے گا۔ جو اس میں کچھ کام کرے گا وہ اپنی قوم سے کاٹ ڈالا جائے۔ جو 6 دن کا کام کاج کیا جائے، لیکن 7واں دن آرام کا سبت ہے، جو خداوند کے لیے مقدس ہے۔ جو کوئی سبت کے دن کام کرے وہ ضرور مار ڈالا جائے۔ یہود کے لیے سبت یعنی ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنا حرام قرار دیا گیا تھا، لیکن ان کی آزمائش کے طور پر ہفتے کے دن مچھلیاں ظاہر ہوتی تھیں۔ ان کی آمد اس قدر افراد کے ساتھ ہونے لگی کہ سمندر کے تمام کنارے مچھلیوں سے بھر جاتے تھے، جس کی وجہ سے ان میں سے ایک گروہ نافرمانی کرتے ہوئے ہیلہ سازی کرنے لگا۔ اس سلسلے میں علامہ ابن کثیر نے حضرت ابن عباس اور ان کے شاگرد عکرمہ کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ جس کا ایک حصہ یہاں نقل کیا جاتا ہے۔ عکرمہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دن حضرت ابن عباس کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہ رو رہے تھے۔ دیکھا کہ ان کی گود میں قرآن کھلا رکھا ہوا ہے۔ میں کچھ دیر ان کی ہیبت کی وجہ سے ان کے قریب نہیں ہوا، لیکن جب اسی حالت میں کافی دیر ہو گئی تو پھر میں آگے بڑھ کر بیٹھ گیا اور عرض کیا، اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ پر قربان کرے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا، ان اوراق یعنی قرآن مجید نے مجھے رلا دیا۔ وہ سورہ احراف تھی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا، کیا تم الہ کو جانتے ہو؟ میں نے کہا، ہاں۔ انہوں نے کہا، وہاں کچھ یہود آباد تھے۔ ہفتے کے دن مچھلیاں ساحل پر نمودار ہوتی پھر غائب ہو جاتی، جنہیں حاصل کرنے کے لیے انہیں سخت محنت کرنی پڑتی تھی۔ ہفتے کے دن خوب موٹی اور عمدہ مچھلیاں پانی کے اوپر تیرتے ہوئے بکثرت آتیں۔ کچھ عرصہ اس طرح گزر گیا، پھر شیطان نے انہیں اکسایا کہ ہفتے کے دن تو تمہیں صرف مچھلیاں کھانے سے منع کیا گیا ہے، شکار کرنے سے نہیں، سو تم ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑ کر دوسرے دن کھا لیا کرو۔ یہود کی اس ہیلہ سازی کے حوالے سے ان یہود میں سے کچھ لوگوں نے اس قانون میں چور دروازہ نکال دیا۔ پھر ہفتے کے روز ساحل پر جا کر گڑھے کھودتے اور نالیوں کے ذریعے انہیں سمندر میں ملا دیتے۔ اب وہ سمندر کا پانی ان گڑھوں میں لے کر آتے تو پانی کے ساتھ مچھلیاں گڑھوں میں آ جاتی اور پھر وہ ان کی واپسی کا راستہ بند کر دیتے۔ اگلے روز اتوار کو جا کر ان مچھلیوں کو آسانی سے پکڑ لیتے اور کہتے کہ ہم ہفتے کے روز تو مچھلیوں کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ اس طرح شریعت کے حکم کے ساتھ انہوں نے یہ مذاق کیا، اس حکم کی اصل روح کو منسوخ کر دیا۔ حکم کی اصل روح تو یہ تھی کہ 6 دن دنیا کے کام کرو اور 7واں دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے وقف رکھو، جبکہ انہوں نے یہ دن بھی گڑھے کھودنے، پانی کھولنے اور بند کرنے میں صرف کرنا شروع کر دیا۔
جب یہود کے ایک گروہ نے سبت کے احکام کے بارے میں نافرمانی کی تو دوسرا گروہ اس کی حیلہ سازی اور کارستانی کو دیکھ کر اس کو خدا کے عذاب اور اس کی ناراضگی سے ڈراتا اور اسے اپنی برات کا بھی اظہار کرتا تھا۔ ایک تیسرا گروہ بھی تھا جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے والوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتا تھا کہ آخر اس گروہ کی نافرمانی پر بحث و نصیحت سے کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے، یہ ہرگز اپنی روش سے باز آنے والا نہیں ہے۔ لیکن اس گروہ میں سبت کے احکام کی بے حرمتی کا رجحان بڑھنے لگا، وہ اس کی اعلانیہ خلاف ورزی کرنے لگا۔ مولانا شمس پیرزادہ لکھتے ہیں کہ سبت کی بے حرمتی کا رجحان جب بنی اسرائیل کے اس گروہ میں بڑھ گیا جو سمندر کے کنارے آباد تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سخت آزمائش میں ڈالا، اور اس کی صورت یہ ہوئی کہ ہفتے ہی کے دن مچھلیاں سمندر کی سطح پر آنے لگیں اور دنوں میں نہیں آتی تھیں۔ جن لوگوں کی ساری دلچسپیاں معاش سے وابستہ تھیں، وہ ہفتے کے احکام کی پرواہ نہ کرتے ہوئے مچھلیوں کا شکار کرنے لگے۔ اس طرح سبت کی بے حرمتی اور اجتماعی طور پر ہونے لگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے ثواب کی نیت سے دوسرے لوگوں تک ضرور شیئر کریں، اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب بھی لازمی کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔